بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 31 مارچ بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ نگران پنجاب حکومت کی جانب سے پاک آرمی کو زرعی اراضی الاٹ کی گئی تھی، نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا جس پر سٹے آرڈر جاری کر دیا لاہور ہائی کورٹ نے۔ یہ زرعی اراضی بیسیکلی لی گئی تھی زرعی پرپس کے لیے پاک آرمی کی جانب سے، اور لیکن چونکہ نگران حکومت کی جانب سے دی گئی تھی، نگران حکومت کے پاس ایسا کوئی اختیار ہوتا نہیں ہے، ان کا کام صرف الیکشن کروانا ہوتا ہے۔ تو یہاں جو درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی وہ اس میں چیلنج کیا گیا تھا جو نگران حکومت کا دائرہ اختیار ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جو فیصلہ 2 صفحات پر مشتمل جاری کیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے عمران خان کی جو مبینہ بیٹی کا کیس ہے اس پر فیصلہ محفوظ ہوا ہے، اور کل کی سماعت کا حوال میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بڑی ڈیٹیل اور بڑی اہم آرگومنٹس کی ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں توشہ خانہ فوجداری استغاثہ کیس میں عمران خان کی کل پیشی تھی، اور عمران خان نے 30 مارچ کو پیش ہونا تھا، جس میں پہلے عمران خان کی جو حاضری ہے وہ گاڑی میں لگائی گئی تھی، اور چونکہ جو جج صاحب ہیں وہ جوڈیشل کمپلیکس میں تشریف لائے تھے اور وہاں پر عدالت لگی تھی۔ اب وہاں پر جو F8 کچہری ہے جہاں پر یہ عدالتیں ہیں تو اسٹرائک چاہ رہی ہے ویسے بھی، اور عمران خان کی جانب سے حاضری معافی کی درخواست دی گئی تھی۔ تو جج صاحب کو بھی نظر آ گیا کہ عمران خان کا پیش ہونا نہ صرف سیکیورٹی کے حوالے سے، جج صاحب کی اپنی اور عدالت کی جو سیکیورٹی ہے یا معاملات ہیں اور جو پریشانی اس دن بنی، تو وہ ساری چیزیں بھی آنریبل جو عدالتیں ان کے پیش نظر ہیں، اور عدالتوں نے ایک دفعہ پیش کروانا تھا، وہ پیش ہو گئے، حاضری لگ گئی۔ تو اس کے بعد عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی، تو ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال کی عدالت میں درخواست ہوئی، فیصل چودھری اور خواجہ حارث صاحب عدالت میں پیش ہوئے اور ان کی حاضری معافی کی درخواست دی۔ فیصل چودھری نے کہا کہ آج بھی اسلام آباد بار کی ہڑتال ہے، 3 روز سے ہڑتال جاری ہے۔ اس پر امجد پرویز صاحب نے کہا کہ وکلا کی ہڑتال میں عمران خان تو شامل نہیں ہے، اگر وکیل ملزم ہڑتال پر ہوتے تو عمران خان کو کمرہ عدالت میں موجود ہونا چاہیے تھا۔ ٹرائل کی سٹیج پر ملزم کی کمرہ عدالت میں حاضری لازمی ہوتی ہے، عمران خان کو آنا چاہیے اگر ان کے وکیل ہڑتال پر جانا چاہتے ہیں۔ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، حکومت نے عمران خان سے سیکیورٹی واپس لے لی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی سیکیورٹی واپس لینے کی رپورٹ طلب کی ہے، وہ سیکیورٹی خدشات کے باعث تمام جو عبوری ضمانتیں وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے منظور کی ہیں۔ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی ہماری درخواست پر نوٹس جاری ہو چکا ہے، تو آپ اس میں ہمیں حاضری معافی دیں، ہم انشاءاللہ جو بھی عدالت کی جانب سے حکم ہوگا تو ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ وکلا کے دلائل پر جج نے استفسار کیا کہ مشترکہ مشاورت سے عدالتی سماعت سے متعلق بتا دیں۔ فیصل چودھری نے کہا کہ رمضان کے بعد توشہ خانہ کی سماعت رکھ لیں، کیا اس میں ایسی کوئی جلدی والا کیس تو ہے نہیں۔ خواجہ حارث صاحب نے کہا توشہ خانہ کیس میں کیا جلدی ہے، معمول کے مطابق اس کو ڈیل کیا جائے۔ اس پر امجد پرویز صاحب نے کہا کہ امجد پرویز صاحب وکیل ہیں الیکشن کمیشن کے، سپریم کورٹ نے کہا کہ کرمنل کیسز کو جلد نمٹایا جائے۔ سعد حسن جو وکیل ہیں الیکشن کمیشن کے، انہوں نے کہا کہ ابھی تک تو توشہ خانہ کیس میں فرد جرم ہی عائد نہیں ہو پائی۔ امجد پرویز صاحب نے کہا کہ اگر جمعرات کو نہیں رکھنا تو ہفتے کو سماعت رکھ لیں، 10 دن ہوں گے۔ خواجہ حارث نے استدعا کی کہ توشہ خانہ کی جو سماعت ہے وہ عید کے بعد ہونی چاہیے۔ جج نے کہا کہ توشہ خانہ کیس کے قابل سماعت ہونے پر دلائل لمبے ہوں گے۔ اس پر امجد پرویز نے کہا اتنا عرصہ گزر گیا اب تک کیس آگے نہیں بڑھا۔ بہرحال جو جج صاحب تھے انہوں نے عمران خان کی حاضری معافی کی درخواست منظور کرتے ہوئے 29 اپریل تک پورے 1 مہینے کی تاریخ عنایت فرما دی۔ دوسری جانب جو عمران خان کا کیس ہے، اور یہ اس وجہ سے بھی بہت اہم کیس ہے کہ جو نااہلی کا جو عمران خان کی مبینہ بیٹی کا کیس تھا، اس میں عدالت میں سماعت ہوئی اور عدالت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا۔ ابھی پہلی سٹیج پر یہ فیصلہ ہوگا کہ آیا عمران خان کے خلاف جو درخواست ہے وہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے۔ قابل سماعت ہوگی تو میرٹ کے اوپر سنا جائے گا، قابل سماعت نہیں ہوگی تو اس کو پریلیمنری ڈسمس کر دیا جائے گا۔ عدالت میں سماعت ہوئی تو جو وکیل حامد علی شاہ عدالت میں جو نام معلوم شہری ہیں درخواست گزار محمد ساجد، ان کے وکیل حامد علی شاہ عدالت میں پیش ہوئے۔ یہ وہ حامد علی شاہ ہیں جو پہلے یہ سابق جج بھی ہیں اور یہ الیکشن کمیشن کے وکیل کے طور پر سپریم کورٹ بھی پیش ہو چکے ہیں۔ درخواست گزار نے کہا کہ عمران خان نے الیکشن کمیشن میں دیے گئے بیان حلفی میں اپنی بچی کا نام ظاہر نہیں کیا۔ پبلک آفس ہولڈر ہیں کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان بطور پارٹی سربراہ بھی نہیں رہ سکتے۔ عمران خان نے پٹیشن میں ذکر کردہ حقائق کا جواب نہیں دیا جس سے وہ تسلیم شدہ ہیں۔ عمران خان کی نااہلی کے لیے تمام حقائق پٹیشن میں درج ہیں۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے کہا کہ ابھی تک ریکارڈ کے مطابق عمران خان نے نہ انکار کیا نہ کچھ تسلیم کیا۔ ابھی تک عدالت یہ پٹیشن قابل سماعت ہونے کے حوالے سے سن رہی ہے۔
ابھی میرٹ کے اوپر کیس ہوتا تو عمران خان اس کے انکار یا اس طرف آتے کہ اس کو تسلیم کرتے، تو ابھی تو کیس ہے ہی پریلیمنری سٹیج پر۔ عدالت میں وکیل نے عمران خان کی جانب سے جمع کرایا گیا بیان حلفی پڑھا اور کہا کہ عمران خان نے بشرا بی بی، قاسم خان اور سلمان خان کا ذکر کیا ہے بیان حلفی میں۔ عمران خان نے کہا کہ 2 بیٹے اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ فنینشلی زیر کفالت نہیں ہیں، اور جو ہے وہ وکیل نے کہا کہ جو ان کی بیٹی ہے مبینہ، ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی اور اسلامک لاء کے تحت وہ ابھی زیر کفالت ہے۔ پٹیشنر کے وکیل حامد علی شاہ نے اسلامک لاء کے حوالے دیے اور کہا کہ تمام فتاوی کہتے ہیں کہ بیٹی باپ کی زیر کفالت ہوگی۔ پٹیشنر محمد ساجد پاکستانی شہری ہیں باقی شہریوں کی طرح۔ اس جملے پر چیف جسٹس نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیے کہ وہ محب وطن پاکستانی ہیں۔ نامعلوم شہری ہے چونکہ ابھی تک پتہ نہیں ہے، آئے نہیں۔ وکیل نے کہا کہ عدالتی فیصلوں کے مطابق اگر کوئی جھوٹا بیان حلفی دیتا ہے تو وہ 62(1)(f) کے تحت نااہل ہو جاتا ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ اگر عدالت اس نقطے پر پہنچ جائے کہ یہ بیان حلفی غلط تھا تو پھر کیا ہوگا، تو وکیل حامد علی شاہ نے کہا کہ پھر وہ ممبر اسمبلی بننے اور پارٹی ہیڈ رہنے سے نااہل ہو جائے گا۔ وکیل نے کہا کہ سامنے پارٹی نے کہا ہے کہ ہم نے پٹیشن میں ڈی این اے کا لکھا، حالانکہ ہم نے نہیں لکھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بچی امریکہ میں رہتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ یو کے میں رہتی ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے کیا موقف ہے۔ اس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ ماضی میں عدم ثبوت کی بنیاد پر اس قسم کی ہم درخواستیں خارج کر چکے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا یہ درخواست ہم نے صرف قابل سماعت ہونے کی حد تک سنی ہے، اگر قابل سماعت ہوئی تو کیس آگے چلے گا، نہ ہوئی تو یہ کیس ختم ہو جائے گا۔ اس پر پھر جو عمران خان کے وکیل تھے سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے دوبارہ عدالت سے یہ استدعا کی کہ ہم نے آپ کے سامنے صبح اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا جو ریسنٹ فیصلہ آیا ہے عطر من اللہ صاحب کا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس حوالے سے مختلف ہائی کورٹس کے فیصلے ہیں، الیکشن کمیشن بھی اس معاملے کو پہلے بہت دفعہ ڈیسائیڈ کر چکا ہے، اور اسی طریقے سے جو باقی فیصلے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی پاناما کیس میں بھی اس کے حوالے سے فیصلہ ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی کلیئر ہیں، اور ہمارا قانون اور آئین یہ کہتا ہے کہ آپ ایک ہی نقطے پر یا ایک ہی وقوع کی بابت بار بار آپ پروسیکیوٹ نہیں کریں گے، یہ اس کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ورزی ہے۔ تو بار بار ایک ہی چیز کو اٹھایا جاتا ہے، اور اگر سیاست میں یہی چیزیں رہ گئی ہیں تو پھر تو میرے خیال میں اگر اس حد تک سیاست کو انہوں نے لے کے آنا ہے کہ میرٹ کے اوپر کچھ نہ ہو، اور ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا یہ تو پروکسی وکیل ہیں اور پروکسی درخواست گزار ہیں، اصل میں تو کوئی اور ہے، اور یہ سارے لوگ جانتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر اس حد تک معاملات آ گئے ہیں کہ ایک بیٹی کا یا ایک پرسنل معاملہ اٹھایا جا رہا ہے جس کو عمران خان نے کسی جگہ تسلیم نہیں کیا، تبھی انہوں نے بیان حلفی میں، اور بیان حلفی میں صرف ورڈ ہے زیر کفالت کا، جو زیر کفالت نہیں ہے، یہاں کوئی ڈکلریشن کا کیس تو نہیں ہے کہ فلاں عمران خان کی بیٹی ہے یا نہیں ہے، وہ تو ڈکلریشن کے لیے تو آپ کو سول کورٹ میں جانا پڑے گا، وہ جو ایگریوڈ ہے وہ خود عدالت میں درخواست دے گی، وہ یا بچی دے سکتی ہے یا باپ دے سکتا ہے ڈکلیئر کروانے کے لیے۔ یہ کون ہے؟ نہ ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے، نہ کسی عدالت کی، جو یہ جس عدالت کی بات کرتے ہیں وہ ایکس پارٹی ایک کاروائی ہے، اس کی ویسے کوئی حیثیت نہیں ہے، اس وجہ سے عمران خان کے خلاف یہ درخواست خارج کی جائے۔ بہرحال اب جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں، چونکہ عامر فاروق صاحب پر اعتراض بھی کیا تھا عمران خان کی جانب سے کہ 2018 میں آپ نے یہ کیس سننے سے انکار کیا تھا، جو بعد میں عطر من اللہ صاحب ڈیسائیڈ کر گئے یہ نیا کیس ہے جس کو یہ ساری کاروائی ہوئی۔ خیر 3 رکنی اب بینچ ہے، جسٹس محسن اختریانی صاحب اور جسٹس رباب طاہر صاحب ہیں، اس بینچ میں تو دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ آتا ہے، اور یہ معاملہ پھر آگے ابھی اگر ہوا بھی تو درخواست کے قابل سماعت ہونے پر ہوگا، اور پھر آگے میرٹ کے اوپر کیس چلے گا۔ دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ نگران حکومت پنجاب کی جو نگران حکومت ہے اس کی جانب سے پنجاب کے مختلف اضلاع میں زرعی اراضی دی گئی پاک فوج کو، اور یہ بیسیکلی ایک لیٹر آیا تھا، اور یہ عدالت میں درخواست دائر کی گئی پبلک انٹرسٹ لا ایسوسی ایشن ورسز فیڈریشن آف پاکستان، اور فہد ملک صاحب ہیں جو پٹیشنر کے وکیل ہیں، وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ عابد حسین چٹھا صاحب، جسٹس عابد حسین چٹھا صاحب کی عدالت میں درخواست تھی، اور اس ریٹ پٹیشن میں جو بنیادی 20 فروری 2023 کا نوٹیفیکیشن چیلنج کیا گیا تھا، جس نوٹیفیکیشن کے تحت لیز پر زمین دی گئی تھی جو پاکستان کے اداروں کو زرعی مقاصد کے لیے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ ایک درخواست آئی تھی، اور یہ درخواست بیسیکلی جو ڈائریکٹر جنرل اسٹریٹجک پروجیکٹس پاکستان آرمی ہے اس کی جانب سے یہ درخواست آئی تھی گورنمنٹ آف پنجاب کو، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کارپوریٹ ایگریکلچر فارمنگ کے لیے یہ چاہیے پاک آرمی کو،
کہ وہ وہاں پر ایگریکلچر کر کے اور وہاں پہ زرعی فارم بنانا چاہتے ہیں، اور وہ جیسے مختلف طرح کے پروجیکٹس ہیں پاک فوج کے، تو اسی طرح کا ایک پروجیکٹ بنانا چاہتے ہیں۔ اب اس میں جو درخواست گزار ہے اس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے 20/2/2023 کا، یہ اس وجہ سے درست نہیں ہے کہ جو نگران حکومت ہے اس کے پاس یہ اختیار نہیں تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن جو جاری کیا گیا ہے وہ کابینہ کی منظوری سے جاری نہیں کیا گیا۔ مصطفیٰ امپیکس کیس PLD 2016 سپریم کورٹ 808 یہ کہہ چکا ہے کہ گورنمنٹ سے مراد وزیر اعلیٰ اور اس کی کابینہ ہے، اور وفاقی حکومت سے مراد وزیر اعظم اور اس کی کابینہ ہے۔ صرف وزیر اعلیٰ کے پاس اختیار نہیں ہے ایسا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو الیکشن ایکٹ کی سیکشن 230 ہے وہ کہتی ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کا سکوپ لمیٹڈ ہوتا ہے، اور اس نے ڈے ٹو ڈے جو فنکشنز ہوتے ہیں حکومت کے صرف وہی چلانے ہوتے ہیں۔ ان کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کے پالیسی ڈیسیجنز لیں اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ 10/3/2023 کو جو خط آیا پاک فوج کی جانب سے، تو ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس کی جانب سے خط آیا، اس خط میں پھر کہا گیا جی کہ اس مقصد کے لیے ہمیں جو فارمنگ کے لیے چاہیے ایگریکلچر لینڈ، تو اس پر دیا گیا۔ اب اس میں جو درخواست گزار ہے اس نے یہ بھی لیا کہ جی دی پوائنٹس، جو عدالت نے کہا کہ جو پوائنٹس ریزڈ بائی دی پٹیشنر، کہ جو پٹیشنر کی جانب سے پوائنٹس ریز کیے گئے ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور پٹیشنر نے عدالت میں یہ بھی کہا، اور یہ آرڈر شیٹ میں عدالت کی جانب سے لکھا گیا کہ جو ہمارے آرمی کے ادارے ہیں ان کا کام ہوتا ہے سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھنا، تو وہ اس وجہ سے ان کا یہ والی جو چیپٹر ہے یا یہ جو چیزیں ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے، کہ ان کو زرعی اراضی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی درخواست گزار نے عدالت کے اندر پلی لی۔ بہرحال عدالت کی جانب سے جو حکم ہے وہ جاری کیا گیا، دی پوائنٹس ریز نیڈ کنسیڈریشن، لیٹ نوٹس بی ایشو ٹو دا رسپونڈنٹس فار 9/5/2023، 9 مئی کے لیے، ٹو فائل رپورٹ اینڈ پیراوائز کمنٹ سو ایز ٹو ریچ دس کورٹ آر آن بیفور دی ڈیٹ فکس۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو نوٹیفیکیشن ہیز بین چیلنج دیئر فور، چونکہ ایک نوٹیفیکیشن چیلنج کیا گیا اس وجہ سے 27A کا نوٹس جاری کیا جاتا ہے CPC کا اٹارنی جنرل آف پاکستان کو، اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔ جو اسٹے اپلیکیشن تھی اس میں نوٹس فار دی افورسیڈ ڈیٹ، مین وائل ہوتا ہے تب تک، نو لیز آف اسٹیٹ لینڈ ول بی ایکسٹینڈیڈ فار کارپوریٹ ایگریکلچر فارمنگ پرسوئنٹ ٹو نوٹیفیکیشن ڈیٹڈ 20/2/2023، کہ 20/2/2023 کے نوٹیفیکیشن کے مطابق لیز پر نہیں دی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے جو ہے وہ اسٹے آرڈر جاری کر دیا، اور 9/5 کے لیے جواب طلب کر لیا لاہور ہائی کورٹ نے۔ اور اس میں بیسیکلی جو نگران حکومت ہے اس کا جو اختیار ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ کیا ان کا اختیار بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ 9 مئی کو کیا جواب آتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔